انہی فیصلوں کو کرانے کے لیے، اسی زندگی کے نظام کو بدلنے کے لیے یہ ہر جمعرات شب جمعہ آتی ہے اور ہر روز رات آتی ہے، انہی فیصلوں کو بدلوانے کے لیے کہ مولا میرے لیے کیا فیصلے، اور ایسے فیصلے جو میری زندگی میں میری نسلوں کو چاٹ جائیں، کھا جائیں، برباد کر جائیں، اور میری زندگی کا سکھ سکون۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں۔ سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ توبۃ النصوح۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح۔ نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے، جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا۔ اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں، تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے۔ اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے۔ آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا۔ بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح، کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے۔ ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، ایک ہے استغفار معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ پھر نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا، انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی۔ آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح، نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا، ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح۔ ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے، استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے، استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نفر نسل فیض ملتا ہے۔ اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے، پلک چھپکتے، طرفت عین۔
پلک چپکتی ہے۔ میرے رب کو ندامت پسند ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، زاری نہیں ہے۔ سارا زور اللہ کے پاس ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نیاز ہے۔ ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نیاز ہے۔ ندامت، نیاز، نیاز مندی۔ ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، جذبوں کی غلطیاں، نظروں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، تنہائیوں کی غلطیاں، کسی جانور کے ساتھ زیادتی، کسی انسان کے ساتھ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ جو ہے نا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ یہ بات پھر سنیں غور سے، بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ کسی کے دل سے نکل گئے۔ میں تو سارا دن ڈرتے زندگی گزارتا ہوں، سارا دن کانپتا ہوں۔ راستوں میں جاتے جاتے لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات سن لیں، ہاتھ ملائے تو ہاتھ پکڑ لیا، گلے ملا لے، ہم دور سے آئے ہیں۔ میں تو سچ پوچھے سارا دن اسی سے ڈرتا ہوں، اور جو استغفار کرتا ہوں کہ سخی آقا تو جانتا ہے میری زندگی کے دن رات کیا مصروف ہے، تیرا امر ہے، اے اللہ میرے وقت میں اتنی برکت، اتنی وسعت دے دے، یہاں کوئی آنے والا سائل خالی نہ جائے، پردیسی خالی نہ جائے، منگتا خالی نہ جائے، مجبور خالی نہ جائے۔ اللہ تو اتنا وقت میں برکت دے دے، اتنے وقت میں برکت دے دے۔ زندگی میں کی بڑی قیمت ہے، کی بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے کی۔ وہ جانور کی ہے، وہ بے زبان کی ہے، وہ انسان کی ہے، کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے، اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے۔ اس کی غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی، اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ۔ ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں، اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی۔ اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہیں، پر اے اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی، تو میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ بیٹھا۔ اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے، اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا۔ بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا، اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ پر شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔
اور شہزادہ بھی اس لیے رکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے۔ فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو۔ میری آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، ندامت کو، اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے۔ ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے۔ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی، اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے۔ کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا، کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر۔ اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی۔ میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا، اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ، اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا۔ ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں سن 2000 تک، 2002، 2003، 2004 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے، وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی۔ ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں۔ میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے، بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے۔ 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ، اللہ نے چھوٹا موٹا جو
اپنے علم میں سے علم کا ذرہ عطا کی ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے، بس استغفار کریں۔ اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی، تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں۔ اس کی ایک ملازمہ اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی، اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی، اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا، ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم وہ فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا، اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی، سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا، اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔
ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا، وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا، دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا، اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے جو موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے، راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا۔ اپنی گاڑی میں دوسرے شہر جب وہ موٹر وے پر پہنچے تو عین سڑک پر گاڑی میں اس شخص کی طبیعت خراب ہوئی۔ بیوی بچوں نے موٹر وے پولیس کو فون کیا، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل اور وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بچے بے یار و مددگار اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے فون کرتے رہے۔ ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا۔ وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ وہ خاتون رات کو عبادت کے لیے جلدی کام سمیٹ کر وضو بنا کر عبادت کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بلی آ گئی۔ اس کے آنے کا راستہ صحن میں سیڑھیوں کے ذریعے تھا۔ اس خاتون نے کہا پہلے میں بلی سے فارغ ہو جاؤں، نماز شروع کر لی تو یہ بھوکھی رہ جائے گی۔ انہوں نے سیڑھیوں میں رکھی پلیٹ میں بلی کے لیے گوشت کے ٹکڑے، پیالی میں دودھ ڈال دیا۔ وہ اچھی طرح پیٹ بھرے۔ خاتون کھانا ڈال کر مڑی ہی تھی، ایک دم کھڑے غنودگی سی ہوئی۔ آسمان سے اپنے اوپر نور برستا نظر آیا
اور چند لمحوں کی یہ کیفیت اس کے بعد ختم ہوئی اور وہ خاتون نور میں نہا گئی۔ 1983 کی بات ہے، میرے چچا ایک اچھی نسل کا گدھا خرید کر لائے۔ گاؤں میں ایک فیملی ہے، وہ بہت بے ترس لوگ ہیں۔ گدھا ایک دن ان کے کھیت میں چلا گیا۔ انہوں نے ہمارے گدھے کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان ساری باہر نکال کر رسی کے ساتھ باندھ دی۔ تو کچھ دن تکلیف میں گدھا تڑپتا رہا۔ ادھر ہم لوگ گدھے کو ڈھونڈتے رہے۔ جب گدھا کسی نے بتانے پر فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس گئے تو گدھے کو گھر واپس لایا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر اس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی زبان بھی بالکل گدھے کی طرح ہر وقت باہر رہتی، رالیں ٹپکتی ہیں، معذور ہے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا ہے اور 25 سال تک وہ گدھے کی طرح تڑپتا تھا روزانہ۔ آخر 2015 میں وہ لڑکا مر گیا۔ ایک جگہ گدھا تھا، آ کے گھاس کھا رہا تھا۔ ایک دفعہ روکا، پھر روکا، درانتی سے نا گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے پکڑ کے گدھے کو اوپر سے کھال سے پکڑا اور درانتی سے پکڑا، ایسے کاٹا اور اس کی کھال کو ایسے چیرا اور اسی زخمی حالت میں اس کو اس کے گھر بھیج دیا گدھے کو۔ قدرت کا نظام۔ ایک مقدمے میں، قتل کے مقدمے 302 میں چلا گیا، جبکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ سب صفائیاں ہو گئیں کہ یہ بے گناہ ہے۔ جج جب فیصلہ سنانے بیٹھا، بری کر دوں یا سزائے موت دے دوں، سامنے ایک خوفناک گدھا آتا تھا اور منہ کھول کے کہتا تھا اگر تو نے اس کو بری کیا تجھے کھا جاؤں گا۔ جج پر پیشی دے دیتا تھا، اگلی پیشی آؤ، اگلی پیشی میں پھر آخر ایک دفعہ جج نے پوچھا ٹھیک ہے تو نے جرم نہیں کیا، کوئی ایسا جرم بتا جو تجھے یاد ہو۔ سوچتے سوچتے کہنے لگا کچھ نہیں۔ تو کہا کوئی گدھے کے ساتھ زیادتی کرے؟ ہاں، ایسے گدھا تھا اور درانتی سے میں نے اس کو چیر دیا تھا۔ کہا وہ گدھا میرے سامنے آتا ہے، جج کہتا ہے، اس سے کہا میرے سامنے آتا ہے اور کہتے اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا میں تجھے کھا جاؤں گا، چیر دوں گا، جا، سزائے موت۔ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو، اور لٹکا دیا گیا۔ جج کہتے ہیں مجھے گدھا کھاتا ہے، میں بے بس ہوں۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ شب برات آ رہی ہے انہی فیصلوں کو کرانے کے لیے، اسی زندگی کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ یہ ہر جمعرات شب جمعہ آتی ہے اور ہر روز رات آتی ہے انہی فیصلوں کو بدلوانے کے لیے کہ مولا میرے لیے کیا فیصلے، اور ایسے فیصلے جو میری زندگی میں میری نسلوں کو چاٹ جائیں، کھا جائیں، برباد۔ بہت بڑا ذمہ دار تھا، مرسڈیز گاڑی تھی۔ سانپ نکلا، اس نے کہا سانپ کو یہیں باندھو، پکڑو، یہیں ارد گرد اس کی لکڑیاں لگائیں، لکڑیاں لگا کے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ سانپ ادھر جائے تو آگ لگے، ادھر جائے تو آگ لگے، تڑپے، اور تڑپتے تڑپتے سانپ مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، جا رہا تھا، اچانک انجن پھٹا، آگ لگی، گاڑی کے لاک نہ کھلے، گاڑی کے اندر جل کے مر گیا۔ اس لیے آقا نے فرمایا سانپ کو مارو، اذیت دے کے نہ مارنا۔ جانور کو ذبح کرنا تو خیال کرنا تیز چھری ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ایک خیال کرنا ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا کے کرنا، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ ہماری لفظوں میں ندامت، ہمارے حرفوں میں ندامت، ہمارے لہجوں میں ندامت۔ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، صبح بھی، شام بھی، پل پل بھی، سانس سانس بھی۔ اور میں استغفار کرنے والا، قرآن میں کہتا انہو کان قل فقل تستغفر ربکم
इन्नहु कान गफ्फारा युस्र समा मिदरारा। आओ इस्तिग़फ़ार करो, मैं बड़ा गफूर हूं, करीम हूं। सबसे पहले तुम पे बारिशें बरसा दूंगा, और ये बारिशों से मुराद सिर्फ पानी नहीं, दौलत, रिज्क, बेटे, नेमतें, इज्जतें, सेहत, ताज, तख्त। हाँ, अब और फिर फरमाया अमवाल वर बनीन, माल भी दूंगा, बेटे भी दूंगा इस्तिग़फ़ार के बाद। हाँ, अमवाल, माल से बड़ा अमवाल, खजाना नहीं, खजाने, और बेटे दूंगा इस्तिग़फ़ार के बाद, और नहरें बहा दूंगा। तुम थोड़ी बात क्या करते हो, मैं नहरें बहा दूंगा। नेमतों की नेमतें हैं। आगे कौन सी नेमत है? हाँ, और जन्नत, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। इस्तिग़फ़ार पे, सिर्फ नदामत पे, दिन के किसी लम्हे, रात के किसी लम्हे कुछ देर बैठ के उसके सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार। और ऐसी तौबा इस्तिग़फ़ार, ऐसी तौबा इस्तिग़फ़ार, जिस तौबा इस्तिग़फ़ार में, इस तौबा इस्तिग़फ़ार में अल्लाह राजी हो जाए। आपकी वजह से मखलूक को फ़ायदा हो रहा, आपके ख़ानदान को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा रोज़ाना का सफ़र 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूँ, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पंचर नहीं होती। कई माह। मेरे दिल में खैर खाही का जज्बा है, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाही का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाही का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठी फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया, मुझे फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है, वही कुत्ता, और सुबह कांटे का निशान होता है, बाकायदा सुबह कांटे का निशान होता है, और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता,
مہمان نہیں جاتا، ڈر کے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کوئی مہمان آج بھی نہیں جاتا. ہر لمحے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہر لمحے توبہ کی ضرورت ہے، ہر لمحے ندامت کی ضرورت ہے، ہر لمحے بس اس چیز کی ضرورت ہے تو معاف کر دے. یاد رکھیے گا، صدقہ توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے. استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے. کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا، کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا ضرورت کی زندگی دے دینا، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے. یہ چیز بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی. میں ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا. میں آپ سے منت کرتا ہوں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں. مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا. عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا. ضرورت مندوں کو تلاش کریں. میری منت ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس. اصل ضرورت مند. تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکال لے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے، خیریت، چلے جائیں. صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے. اور بتاؤں، اللہ کے غصے کو صدقہ دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، اور استغفار